ایک بادشاہ نے ایک بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین اس کے نام کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط تھی، اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اب واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن لالچ نے اسے روک لیا۔ اس نے سوچا تھوڑا سا اور آگے سے چکر لگا لوں، زمین کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا کہ لوٹ جانا چاہیے، لیکن سامنے ایک خوبصورت پہاڑ دیکھ کر دل مائل ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ پہاڑ بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لوں، پھر واپس جاؤں گا۔ یوں وہ واپسی شروع کرنے میں دیر کرتا گیا۔ اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ وہ جتنا تیز قدم بڑھاتا سورج اتنی ہی جلدی ڈھلنے لگتا۔ عصر کے بعد تو ایسا محسوس ہوا جیسے سورج ڈھل نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ وہ شخص زور سے دوڑنے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول چکی تھی اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ پھٹنے کو تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ زمین پر گر پڑا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی، اس طرح کہ اس کا سر اس جگہ کو چھو رہا تھا جہاں سے وہ نکلا تھا اور پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جو وہ بنانے نکلا تھا۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کیا۔ اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر ایک کتبہ لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا، اس شخص کو آخر میں صرف اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ العصر میں فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ آئیے واپسی کے سفر پر غور کریں۔ اس سے پہلے کہ سورج ڈوب جائے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین تم آمین۔